اگر نوکری نہیں مل رہی تو اس کے لیے کون سا وظیفہ کرنا دیکھو اگر نوکری نہیں مل رہی، سب سے پہلے دیکھا جائے کہ یہ نوکری نہ ملنے کے پیچھے وجہ کیا ہے، نظر بد ہے، جادو ہے، جنات ہے، بدعمالیاں یا کیا ہے. بندے کو خود ہی پتا ہوتا میری نوکری نہیں مل رہی، تو سب سے پہلے اس کی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے پڑھائی کی جائے. ٹھیک ہے. یہاں پہ سورہ فلق پڑھی جائے سب سے پہلے. نوکری کی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے سورہ فلق 100 ٹائم پڑھیں، 11 دن کا عمل کریں اور سارا دن کھلا سورہ فلق پڑھیں. اور یہاں پہ 41 مرتبہ پانی پہ دم کر کے بھی روزانہ پئیں. 11 دن کا عمل کر کے صرف پہلے رکاوٹیں دور کریں. نوکری ہو، کاروبار ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، یہاں پہ رکاوٹیں دور کرنے کے لیے نیگیٹیوٹی، کیونکہ یہ نیگیٹو اورا کو دور کرے گی. اس کے بعد رزق کا وظیفہ کریں. اچھا، رزق کا وظیفہ بھی 2-3 طرح سے کیا جاتا ہے. اگر آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے رزق میں، رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے، کئی لوگ صرف پیسے کے لیے پیسے کو فوکس کرتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ پیسے کو حاصل کرنے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں نا وہ دور ہوں. بالکل ایسے. دیکھیں یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ نے اپنے جسم میں جو چیزیں آپ کو نیگیٹیوٹی پھیلا رہی ہیں اس کو ختم کرتے ہیں نا، پازیٹیوٹی آٹومیٹک آ جاتی ہے. ایک دریا بہہ رہا ہے اور دریا میں اگر درمیان میں چیزیں رکھ کے، سامان رکھ کے اس پانی کو روک دیا گیا تو وہ جو پانی ہے، بہاؤ ہے، وہ تو کم ہو گیا نا. اور جب آپ نے رکاوٹیں دور کی، وہ جو بہاؤ، جو اینٹیں یا کوئی چیزیں پڑی ہیں اس کو اٹھایا تو آٹومیٹک بہاؤ بہنا شروع ہو گیا. تو سب سے پہلے رزق کی تنگی کے لیے اس کی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے عمل ہوتا ہے. یہاں پہ میں ایک بڑا مجرب عمل آپ کو بتا دیتا ہوں. رزق کی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے وہ سورہ یاسین کی پہلی 9 آیات، ٹھیک ہے، یہ یبصرون تک منتا ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فهم غافلون لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فهم لا یبصرون. جب یبصرون پہ آؤ گے تو پھر آپ نے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے. تو یہ آپ نے 19 مرتبہ، ٹھیک ہے، 19 ٹائم کنٹینیوس ایسے ہی بسم اللہ سے پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں، رکاوٹیں دور کرنے کی نیت سے. اچھا، یہ نہ صرف آپ کی لا علاج بیماریوں کے لیے مجرب ترین ہے بلکہ آپ کی نیت بڑی اہم ہوتی ہے. یاد رکھنا، آپ نے کوئی وظیفہ، کوئی پڑھائی، کچھ بھی کرنا ہے نا، اس کے لیے نیت بہت کاؤنٹ کی جاتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ ایک مکان پہ گئے، ایک صحابی کے مکان میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکان کے کمرہ دیکھا تو وہاں روشن دان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ روشن دان کس لیے بنایا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ہوا آئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ نیت کر لیتے کہ اس روشن دان سے اذان کی آواز آئے تو تمہیں اذان کا ثواب بھی ملتا اور ہوا تو آنی ہی آنی تھی. تو جب آپ وظیفہ کرتے ہیں تو اس میں آپ کی نیت بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. آپ نے وظیفہ رزق کی بندش ختم کرنے کے لیے کیا ہے، یا رزق بڑھانے کے لیے کیا ہے، یا رزق کے اوپر جو اثرات ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے، یا رزق کی فراوانی جو آپ مزید چاہتے ہیں اس کے لیے کیا ہے. اور وہاں پہ کلام بھی بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں. کئی وظیفے رکاوٹیں دور کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، کئی رزق بڑھانے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور کئی رزق کی حفاظت کے لیے کیے جاتے ہیں. یار ایک بندے نے رزق حاصل کر لیا، اس نے گھر میں 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ رکھا، رات کو چور آ گیا، چوری کر کے چلا گیا، رزق کدھر گیا؟ رزق تو ضائع ہو گیا نا. اب حفاظت، اب وہ جو وظیفہ رزق کی حفاظت والا ہے وہ بھی رزق کے لیے بن گیا نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں انسان کو ودیت کی ہیں. صاحب علم کے پاس جانا، صاحب علم سے پوچھنا کہ مجھے کیا پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے، یہ بہت کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اب لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے وظیفہ سلیکٹ کرتے ہیں، جی ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں پیسے آ جائیں گے. تعداد بہت کاؤنٹ کرتی ہے. ایک بندے کا نام ہے، ہم جب روحانیت میں ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے نیمرولوجی سے اس کا اعداد نکالتے ہیں، اس کے اعداد. ایک بندے کے اعداد 68 ہے، ہم کہتے ہیں جی 68 آپ کے نام کے اعداد ہیں، اس کو ڈبل کر دو. ڈبل کر کے جو اعداد کی قیمت نکلے گی اس کے مطابق اسم الحسنہ سے کوئی جو بھی اسم الحسنہ اس کے نام سے اٹیچ ہے اس کا اسم اعظم کہلاتا ہے. اتنی تعداد میں پڑھنا شروع کر دو، بڑا زبردست مجرب عمل بن جاتا ہے. اسی طرح لوگ رزق کے تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں تو اسم الحسنہ میں ایسے اسم الحسنہ موجود ہیں جو کہ رزق کی تنگی کو دور کرتے ہیں. جیسے کہ یا اللہ، یا وہاب، یا رزاق، یا فتاح، یا وکیل، یا واجد. ان کو اکٹھا پڑھ سکتے ہیں، یا اللہ، یا وہاب، یا رزاق، یا وکیل، یا واجد، اکٹھا پڑھ کے ایک تسبیح.
کریں اپنے رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے. اب یہاں پہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ نے رزق کا وظیفہ کرنا ہے اگر یا اپنے کام کے لیے کچھ بھی پڑھنا ہے تو آپ کا دھیان کدھر ہو. بالکل ٹھیک ہے. دیکھو جی اللہ تو ہر طرف موجود ہے, مطلب کہ آپ کو اللہ کے ساتھ جو کنیکشن اپنا دھیان بحال کدھر کرنا ہو, ہوگا. دھیان بہت کاؤنٹ کرتا ہے. اللہ مشرق میں بھی ہے, مغرب میں بھی ہے, اللہ آسمان میں بھی ہے, زمین بھی ہے, شہر کے بھی قریب ہے, لیکن اللہ کو دیکھا تو کسی نے نہیں. اللہ کو قدرت سے اس سے پہچانا جاتا ہے نا اللہ ہے, تو آپ کا دھیان کدھر ہو. تو یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. یہاں پہ ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں, پھر ہم پوچھتے ہیں کہ جی ہمارا وظیفہ نہیں چل رہا, ہم تو پڑھائیاں کر کر کے تھک گئے, وظیفے کر کر کے تھک گئے, آخر مسئلہ کیا ہے, وظیفہ کیوں نہیں ہو رہا. تو پھر بابا جی یہ کہتے ہیں, کتابیں یہ کہتی ہیں, بزرگوں کا فیض یہ کہتا ہے کہ جی وظیفے کے لیے 4 دھیان بہت اہم ہوتے ہیں. وظیفے کے لیے 4 دھیان. اب 4 دھیان کیا ہے جن کی نیت کر کے, اچھا یہ لازمی نہیں رزق, صحت ہو, رزق ہو, شادی کی بندش ہو, کوئی بھی کام ہو, 4 دھیان کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. نمبر 1, اللہ کے اوپر 100% بھروسہ, اللہ کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا, اللہ ہی سارے کاموں کو کرنے والے ہیں, 100% بھروسہ, پہلا دھیان. دوسرا دھیان, جو آپ کو بتا رہا ہے وظیفہ یا پڑھائی, اس کا تعلق بزرگوں کے ساتھ کتنا ہے, اس کے ساتھ بزرگوں کی دعا کتنی ہے, کیا وہ فیض یاب ہے بزرگوں سے, اولیاء اللہ سے یا نہیں. اچھا یہاں پہ دوسرا دھیان. پھر تیسرا دھیان, آپ نے وظیفہ کون سا سلیکٹ کیا, یہ خود سے کیا یا جو دوسرے نمبر والا بندہ ہے اس کی چوائس سے آپ نے کیا. چوتھا, جو آپ کا کام ہے اس کی طرف دھیان. 4 دھیان, اللہ پہ بھروسہ, بتانے والے کا بھروسہ, پڑھائی اور کام, 4 دھیان. اب آپ کو میاں صاحب پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کس دھیان کی طرف توجہ کر کے پڑھنا ہے. کئی جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے جب پڑھائی کرنی ہے آپ کا اپنے مسئلے کی طرف دھیان ہو. بالکل ایسا. اب آپ کیسے فیصلہ کرو گے, آپ نے تو وظیفہ یوٹیوب سے دیکھا, آپ نے تو وظیفہ ٹک ٹاک سے دیکھا, آپ نے تو وظیفہ چلتے اردو بازار گئے, کتاب پکڑی اور وہاں سے وظیفوں کی ایک اتنی موٹی ساری کتاب لے آئے, وہ کیا.